بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ابن عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ام المومنین حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے رونے لگی اور کہنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے عائشہ، کیا آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا، خدا کی قسم مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے، میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے۔ نماز کے بعد آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ فجر کی اذان دینے کے لیے حضرت بلال آئے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے گناہ سارے بخش چکا ہے؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن۔ دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میری اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ کر میرے والد کو بلوایا۔ حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عائشہ سے سختی سے بات کرنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بکر، ہم نے تجھے اس لیے تو نہیں بلایا تھا، اے ابوبکر، ہم نے تجھے اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کھجور کی ایک جھڑی لی اور حضرت عائشہ کو مارنے کے لیے دوڑے۔ میں آگے بھاگ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر رکی۔ رسول کریم نے حضرت ابوبکر سے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم نے آپ کو اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، دیکھو ہم نے تم کو کیسے تمہارے باپ سے بچایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب جانتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اپنی گفتگو میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتی ہو، تم ناراض ہو جاتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ ایک دن حضرت عائشہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھی، اوپر سے ان کے ابا حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ خدا کے رسول، آگے اس طرح تم بولتی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھتے ہی باپ اور بیٹی کے درمیان حائل ہوئے، حضرت عائشہ کو سزا سے بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا، مجھے اللہ کی ایک ایسی صفت کا علم ہے جس کا نام لے کر دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کیا صفت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں تمہیں بتانا مناسب نہیں۔ اس پر حضرت عائشہ جیسے روٹ کر ایک طرف جا بیٹھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بتا دیں گے، مگر کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ بتایا تو حضرت عائشہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے وہ ضرور صفت بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دراصل اس صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز مانگنا درست نہیں، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ تب حضرت عائشہ پھر روٹ کر الگ ہو گئی اور وضو کر کے مصلی بچھا کر بلند آواز سے یہ دعا کرنے لگی، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تجھے اپنے سارے ناموں اور صفتوں کا واسطہ
ان صفتوں کا واسطہ جو مجھے معلوم نہیں اور جو مجھے معلوم ہے ان کا بھی واسطہ، تو اپنی اس بندی کے ساتھ معافی کا سلوک روا رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے اور مسکراتے جا رہے تھے، پھر فرمایا اے عائشہ، بے شک وہ صفت انہی صفات میں سے ہیں جو تم نے شمار کر ڈالی۔